ایزی لائف آئیڈیاز میں خوش آمدید۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے تک عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے عیسائی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلکان، یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریرک کہلاتا تھا۔ اور دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم، اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگی تھا، اور جہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا، رومن کیتھولک فرقے کی تھی، اور ان کا کلیسا رومن کیتھولک چرچ کہلاتا تھا، اور مشرقی سلطنت کے کلیسا کو دی ہولی آرتھوڈکس چرچ کہا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ کا یہ کلیسا آرتھوڈکس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اور اس چرچ کا سربراہ جو بطریرک یا پیٹریارک کہلاتا تھا یہیں پر مقیم تھا۔ لہذا آدھی عیسائی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ روم اور قسطنطنیہ کے ان دونوں کلیساؤں میں آیا صوفیہ اس لحاظ سے روم کے کلیسا پر فائق تھا کہ یہ روم کے کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا، تو اسی جگہ کیسر جسٹینین نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہو گئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں کیسر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین نے اس کی تعمیر کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ اس گستاخانہ جملے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ گویا آیا صوفیہ اپنی شان میں معاذاللہ بیت المقدس بھی بازی لے گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت کلیسا کے طور پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کلیسا کبھی عیسائیوں کے قبضے سے نہیں نکلے گا، اور اس کے ساتھ عیسائیوں کی جذباتی وابستگی کا یہ عالم ہے کہ اس کو ان کے قبضے سے نکلے ہوئے اب صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آرتھوڈکس چرچ کا سربراہ اب تک اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگیں اور فوجی اعتبار سے بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں جما سکتا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن اس منظر کی نقشہ کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ اس میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملائے اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنیاد ایک جوشیلے یا افطرا پرداز عیسائی کے ایک الہام پر تھی، جس نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک دن ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سینٹ صوفیہ کے گرجا کے سامنے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے، لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطہ آغاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس شخص سے کہے گا، یہ تلوار پکڑو اور اس سے اللہ والوں کا انتقام لو۔ بس اس حیات آفرین جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے، اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ لیکن ترک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع کا ہجوم کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔
یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ تلسماتی یا اعتقادی توہمات سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاتمے مل گئے۔ فتح کے دن فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اعلان کی لاج رکھی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر اسی عمارت میں ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی یہیں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا کو مسجد بنا دیا اور اس کی دیواروں سے تصویریں مٹا دی گئیں اور محراب کی قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور اس میں تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ جماعت ہوتی رہی۔ لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم یا عجائب گھر بنا دیا۔ اور یہ بھی استنبول کے کمالی دور کا المیہ تھا کہ آج تک یہ مسجد ایک میوزیم بنی ہوئی تھی جہاں ہر وقت غیر ملکی سیاح گھومتے رہتے تھے۔ آیا صوفیہ کے اندر اگر داخل ہوا جائے تو ایک وسیع و عریض حال نظر آتا ہے جو تقریباً مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فیٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فیٹ ہے اور چھت کی اونچائی 185 فیٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر ترکوں نے 6 ڈالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوشخط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ مسجدوں میں ان اسماء گرامی کی تختیاں آویزہ کرنے کا طریقہ ترکی کی بیشتر مساجد میں نظر آتا ہے۔ اس عمارت میں داخل ہو کر یہ تاثر دل و دماغ پر محیط ہو جاتا ہے کہ اس خاک پر نہ جانے کتنے مسلمان صدیوں تک اپنے مالک کو سجدہ کرتے رہے۔ پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں تیری باد شہر میں۔ کمال اتاترک نے اپنے مزعومہ اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس مسجد کو نہ صرف محض ایک سیرگاہ بنا کر چھوڑ دیا تھا بلکہ جہاں پر نماز پڑھنا قانوناً ممنوع تھا اور جہاں مسلمان سیاحوں کو انفرادی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ 86 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد ترکی اعلیٰ عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 24 جولائی 2020 نماز جمعہ سے آیا صوفیہ میں 5 گانا نماز کا آغاز ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو ایک بار پھر عظمت رفتہ عطا کر دے۔ تو ناظرین انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت معلوماتی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔